ناظرین، ضبط ڈرامے کے رائٹر نے لگتا ہے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ ڈرامے کے ریگولر ویورز کو زیادہ دن خوش نہیں رہنے دے گا۔ ابھی کل کی ایپیسوڈ دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ فائنلی آئلہ اور اون کا رشتہ بہتر بننے جا رہا ہے اور آئلہ کے دل میں بھی اون کے لیے محبت پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن سچ کہیں تو اب تو اون کی محبت پر بھی افسوس ہو رہا ہے۔ یہی تھی اون کی محبت؟ کہاں تو اون شادی سے پہلے شامی کی طرف سے آئلہ کو دیے گئے ہر زخم کے لیے مرہم بنا ہوا تھا اور آج خود آئلہ کے دل پر اتنا بڑا زخم لگانے جا رہا ہے۔ کیا اون نہیں جانتا کہ آئلہ بھی اب اس سے محبت کرنے لگی ہے؟ اتنے دن سے آئلہ جو اون کا خیال رکھ رہی ہے، اون کو کچھ تو احساس ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اب اون کو تو یقین آ چکا ہے کہ اون کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کے آئلہ نے شامی کو گھر پہ بلایا تھا، اور پھر آئلہ اتنے اہتمام سے تیار بھی تھی، ورنہ اون اتنے دن سے جب گھر پہ تھا تو آئلہ رف سے حلیے میں گھر میں پھرتی رہی، اور اون کے اس شک کو ہوا تب ملتی ہے جب وہ اپنے کانوں سے رملہ کی بات سن لیتا ہے کہ آئلہ ہم آپس میں ڈیل کر لیتے ہیں۔ اون کو لگتا ہے کہ آئلہ بھی شاید رملہ کی ڈیل میں دلچسپی لے رہی تھی، تبھی تو اسے پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ کیا ڈیل، اور پھر رملہ کا یہ کہنا کہ تم مجھے اون واپس کر دو اور اپنا شامی واپس لے لو۔ بس یہاں پر اون کا ضبط جواب دے جاتا ہے۔ وہ اسی لمحے آئلہ کے ماں باپ کو کال کر کے فوراً گھر آنے کا کہتا ہے، اور ادھر سے بی جان، شمسہ اور ثاقب گھر سے نکلتے ہیں، جبکہ زویا بے حد پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب آئلہ نے کون سا گل کھلا دیا، جبکہ ادھر رملہ اپنے پلان کی کامیابی پر خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ زویا کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ اون آئلہ کو گھر سے کیوں نکال رہا ہے۔ آئلہ کو تو نہیں پتا نا کہ یہ آگ دراصل رملہ کی ہی لگائی ہوئی ہے۔ بہرحال اپنی بہن کی عزت رکھنے کے لیے رملہ کے سامنے کہتی ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو رملہ زویا سے کہتی ہے میں نے تم لوگوں کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ خیر ادھر جب شمسہ اور ثاقب آئلہ اور اون کے گھر پہنچتے ہیں تو آئلہ کا تو رو رو کر برا حال ہوتا ہے، جبکہ ثاقب صاحب اون سے ہی پوچھتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایمرجنسی میں تم نے ہمیں گھر پہ بلایا۔ تو اون جو پہلے تو آئلہ کی بڑی سے بڑی غلطی کی بھی پردہ پوشی کرتا تھا، آج آئلہ کی چھوٹی سی غلطی کو بہت بڑا بنا کے اس کے ماں باپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگ آئلہ کو اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے اور مزید زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ ثاقب صاحب اون کی یہ بات سن کے کہتے ہیں آئلہ نے کچھ کہا ہے؟ تو اون بتا دیتا ہے کہ آئلہ نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن رملہ اور شامی یہاں آئے تھے اور آئلہ رملہ کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہی تھی۔ اب شمسہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسی کون سی ڈیل ہے جو آئلہ رملہ کے ساتھ کر رہی تھی۔ خیر وہ پوری ڈیل کے بارے میں تو نہیں بتاتا، بس اتنا ہی کہتا ہے کہ آپ لوگ پلیز آئلہ کو لے جائیں، لیکن آئلہ یہاں تڑپ کے بولتی ہے کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ رملہ یہاں پر کیسے آئی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اسے ہمارے اس گھر کا ایڈریس کیسے پتا چلا۔ لیکن اون اس کے بعد اتنی بڑی بات کہہ جاتا ہے کہ پھر آئلہ کے پاس مزید بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا، کیونکہ اون کہتا ہے کہ مامی جان اگر آئلہ ڈائیورس لینا چاہتی ہے تو فکر نہ کریں، میں بہت جلد ڈائیورس کے پیپرز بھی بھیج دوں گا، فی الحال آپ لوگ اسے یہاں سے لے کر چلے جائیں۔ اور اس کے بعد آئلہ شاید روتے ہوئے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ شمسہ بیگم پیچھے جاتی ہیں اور آئلہ سے کہتی ہیں کہ چلو یہ تو بہت اچھا ہوا، بلا خود بخود سر سے ٹل گئی، تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ اور اون سے اپنی جان چھڑاؤ۔ تو آئلہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ سے کس نے کہا کہ میں اون سے جان چھڑانا چاہتی ہوں؟ تو شمسہ کہتی ہے بھائی کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، تمہاری شکل پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ تم یہاں خوش نہیں ہو۔ لیکن آئلہ کو شمسہ کی یہ بات سن کے غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ امی ایسی کوئی بات نہیں، میں یہاں بہت خوش ہوں اور مجھے اپنا گھر خراب نہیں کرنا، پلیز بات کو اتنا بڑا نہ بنائیں، اس بات کو یہیں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ادھر اون گھر سے باہر نکلتا ہے تو غم میں مبتلا ہو کے سگریٹ پہ سگریٹ پھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور اسے وہ سب یاد آتا ہے کہ آئلہ جو اتنے دن سے میری خدمت کر رہی تھی وہ دراصل کوئی ڈرامہ تھا۔
وہ محض یہاں سے نکلنے کے لیے میرا اعتماد جیتنا چاہ رہی تھی۔ تو بھائی یہ سمجھ نہیں آتی کہ اون کی عقل کہاں چلی گئی۔ اب جب کہ سارا معاملہ سامنے آنے کے بعد آئلہ بآسانی اون سے جان چھڑوا سکتی ہے، لیکن آئلہ قسمیں کھا رہی ہے کہ میرا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے، تو اون کو ایک دفعہ آئلہ کی بات تو سننی چاہیے۔ اور کیا اون یہ بھی بھول گیا کہ گھر کا ایڈریس تو اون کے اپنے دوست رافع نے رملہ کو دیا تھا؟ خیر آگے چل کے اون کو یہ سب یاد آئے گا اور پھر احساس بھی ہوگا کہ اس نے غصے اور جذبات میں آ کے آئلہ کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، اور ظاہر ہے احساس ہونے کے بعد وہ آئلہ سے معافی بھی مانگے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اون کی محبت بھی عام آدمیوں والی محبت نکلی، ورنہ پہلے تو یہی لگ رہا تھا کہ آئلہ کچھ بھی کر لے کبھی اون اس کے خلاف نہیں سوچ سکتا، لیکن اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جب بھی شامی یا رملہ یا کوئی بھی اٹھ کے آئلہ اور اون کے رشتے میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس میں کامیاب بھی ہو جائے گا۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ زویا پریشان ہوگی تو رافع کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کرے گی اور رافع سے ہی ہیلپ مانگے گی کہ پلیز اون اور آئلہ کا رشتہ بچانے کے لیے کچھ کرو۔ اور پھر رافع جب اون سے ملے گا تو وہی اسے یاد دلائے گا کہ آئلہ بھابی بالکل سچ کہہ رہی ہیں، گھر کا ایڈریس آئلہ آپی نے نہیں دیا، جس پر اون کہے گا کہ پھر رملہ اور شامی کے فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ آئلہ اور میں یہاں رہتے ہیں۔ تو رافع ہی یاد دلائے گا کہ اس دن جب ہم دونوں ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے تو رملہ اپنے اور شامی کی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی، تو میں نے ہی یاد ہے نا رملہ کو تمہارے فلیٹ کی لوکیشن کا بتایا تھا۔ اور اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس سب کے بعد اون اور آئلہ کا رشتہ کمزور پڑنے والا ہے تو ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بننے والا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ دن کے لیے اون اور آئلہ میں دوری آئے، آئلہ کو شمسہ اور ثاقب اپنے ساتھ گھر بھی لے جائیں، جبکہ دوسری طرف جذبات میں آ کے اون طلاق کے پیپرز بھی تیار کروا لے، لیکن اس پہ دستخط کرنے سے پہلے ہی آئلہ واپس آ جائے اور اون سے کہے کہ پلیز اون میں یہ طلاق نہیں چاہتی، کیونکہ میں بھی اب آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، جبکہ دوسری طرف شامی اور رملہ کی رخصتی تو بہرحال ہو کے رہے گی، جس کے بعد رملہ کو اس بات پر شدید غصہ ہوگا کہ اس عورت عارفہ کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ تو رملہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اپنا بدلہ لے کر ہی دم لیتی ہے۔ رملہ نے عارفہ اور شامی کی زندگی کو ایسا برباد کرنا ہے کہ ساری زندگی یہ ماں بیٹا کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لگتا یہی ہے کہ شادی کے بعد رملہ شامی کے سارے راز سب گھر والوں کے سامنے کھولنے والی ہے کہ شامی نے کب اور کہاں اپنی ماں کے خوف سے جھوٹ بولے، اور عارفہ بھی خاندان والوں کے خلاف جو سازشیں کرتی رہتی ہے وہ بھی رملہ سب کے سامنے ایکسپوز کرنے والی ہے۔ تو ناظرین ویسے یہ تو ہماری پریڈکشن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا آئلہ اور اون کا رشتہ ختم ہونے کے قریب ہے یا پھر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہونے والا ہے؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور بتائیں۔